نہیں دیے اور ان کے ہاتھوں پر اپنی انگلیوں کی گرفت مضبوط کرتی وہ سہمے ہوئے لہجے میں بولی، ہونے کی بات نہ کرنا نور الہدیٰ، میں شراکت داری برداشت کر لوں گی پر تمہارا دور جانا مجھ سے برداشت نہیں ہوگا۔ اور پھر ملیحہ زندہ تو نہیں ہے، مر چکی ہے، کیا فرق پڑے گا اگر تمہارے دل کے کونے میں پرانے سکوں کی مانند کچھ یادیں پڑی بھی رہیں تو تمہارے دل کے باقی گلی کوچے تو میرے لیے ہیں۔ وہ کہہ رہی تھی کہ اس سے فرق نہیں پڑے گا، مگر ان کے ہاتھوں پر سر رکھے پھوٹ پھوٹ کر رو بھی رہی تھی۔ نور الہدیٰ نے نرمی سے اپنے ہاتھ چھڑا کر اس کے سارے آنسو اپنی ہتھیلیوں میں جذب کر لیے، پھر اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے سوال کیا، مجھ سے شادی کرو گی؟ اور اقرار بھی میں سر ہلاتی مریم ان کے ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر ایک بار پھر رو پڑی۔ دیکھ لیجیے گا، میرے جانے کے بعد آپ کی بیگم آ کر مجھے ریپلیس کر دیں گی۔ ملیحہ کی آواز نور الہدیٰ کے ارد گرد گونج رہی تھی۔ ایک ماہ بعد مریم یزدانی نے مسز نور الہدیٰ فاروقی بن کر قصر فاروقی میں قدم رکھ دیے تھے۔ لون کے نیم تاریک گوشے میں تنہا کھڑے نور الہدیٰ روشنیوں سے سجے قصر فاروقی کو بڑی یاسیت سے دیکھ رہے تھے۔ ان کی آنکھوں میں 2 سال پہلے کی ایک ایسی ہی رات کا منظر کسی فلم کی طرح گھوم رہا تھا اور اس رات کی قیامتیں انہیں ایک ایک کر کے یاد آتی گئیں۔ کوئی شخص تمہارا نیم البدل نہیں ہو سکتا۔ دکھ جب ایک بار وجود میں گھر کر لے تو پھر کوئی خوشی خوشی نہیں دیتی۔ وہ اپنے دکھ کی دوا لینے مریم کے پاس چلے آئے۔ وہ غیر روایتی سی لڑکی ان کے انتظار میں روایتی انداز میں دلہن بنی چہرے پر گھونگھٹ ڈال کر بیٹھی تھی۔ نور الہدیٰ اس کے قریب بیٹھ گئے تو اپنی بولڈنس کے باوجود وہ خود میں سمٹ گئی۔ نور الہدیٰ اس کی شرم کو دیکھ کر مسکرانے لگے، پھر انہوں نے دھیرے سے اس کے گھونگھٹ کو الٹ دیا۔ سرخ کامتانی دوپٹے کے ہالے میں اس کا سجا سنورا روپ دوآتشا تھا۔ شرم سے نگاہیں جھکی جا رہی تھیں، چہرے پر گھبراہٹ لیے ہونٹوں میں مدھم سی مسکراہٹ تھی۔ اسے دیکھتے دیکھتے نور الہدیٰ کھو سے گئے۔ انہیں دلہن بنی ملیحہ کا چہرہ یاد آ گیا۔ اس کی پلکیں نم تھیں اور آنکھوں کے پپوٹے ہولے ہولے لرز رہے تھے۔ نیم داغ ہونٹوں میں کپکپاہٹ تھی اور چہرے سے پسینہ چھلک رہا تھا۔ وہ ان کی باہوں میں عالم نازع سے گزر رہی تھی۔ لب کاٹتے ہوئے نور الہدیٰ نے اپنے بائیں پہلو پر اس جگہ ہاتھ رکھا جہاں اپنے سینے پر انہوں نے ملیحہ کی آخری دھڑکنوں کو محسوس کیا تھا، اور پھر سینے کے اندر ان کے اپنے دل کی دھڑکنیں ان بے ترتیب دھڑکنوں کی تال میں ہمیشہ کے لیے کھو گئی تھیں۔ رشتے جب بنائے جاتے ہیں نور الہدیٰ تو انہیں نبھایا کرتے ہیں، ایک آواز نے ان کے ذہن میں ابھر کر انہیں سرزنش کی تھی۔ وہ دفتن سنبھلے، پھر کوٹ کی جیب سے چھوٹی مخملی ڈبیا نکالی اور اسے کھول کر اس میں سے انگوٹھی نکالنے کے بعد ڈبیا سائڈ ٹیبل پر رکھ کر مریم کا ہاتھ تھام لیا۔ میں اس رشتے کو آخری سانس تک نبھاؤں گا۔ مریم کی مخروطی انگلی میں انگوٹھی پہنا کر انہوں نے اس کے ہاتھ کی پشت کو چوما، پھر پلکیں اٹھا کر اسے دیکھتے ہوئے بلند آواز میں انہوں نے ملیحہ سے اب وعدہ کیا تھا۔ عبداللہ گہری نیند میں تھا جب اس کے احساسات اچانک بیدار ہو گئے۔ اسے یوں لگا کہ کوئی اس کے بستر پر اس کے قریب آ کر بیٹھ گیا ہے، پھر کسی نے جھک کر اس کی پیشانی پر آئے سیاہ بالوں کو پھونک مار کر ہٹایا تھا۔ عبداللہ نے سونے جاگنے کی کیفیت میں اپنے چہرے پر کسی کی گرم مہکتی سانس کو محسوس کر کے جھٹکے سے آنکھیں کھول دیں۔ وہ چہرہ اس کے اتنے پاس تھا کہ عبداللہ چاہتا تو اس کی سنہری پلکوں کی گھنی جھالروں کو گن سکتا تھا۔ وہ فوراً اٹھ بیٹھا۔ وہ سرہانے کی طرف بیٹھی ایک ادا سے اسے دیکھ رہی تھی، پھر اس نے اپنا ہاتھ دھیرے دھیرے بستر پر کھسکانا شروع کیا اور عبداللہ کے ہاتھ کے بالکل پاس لے جا کر روک دیا، پھر پلکیں اٹھا کر اس کی طرف یوں دیکھا جیسے چاہ رہی ہو کہ باقی کا فاصلہ خود ختم کر دے۔ عبداللہ کا سانس سینے میں رکا جا رہا تھا۔ اس نے اپنے ہاتھ کے پاس رکھے اس کے ہاتھ کو دیکھا، پھر جیسے ہی عبداللہ نے اپنے ہاتھ کو حرکت دی اس نے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ عبداللہ نے تلخ مسکراہٹ کے ساتھ اس کا چہرہ دیکھا اور کہا، جب قریب نہیں آنا تو پاس بھی کیوں آتی ہو؟ جھلک دکھا کر چھپ جانا، بس آپ کو یہی ہنر تو آتا ہے، سب کو چین قرار ملے، بس کبھی میرے ہی دل پر ہاتھ نہیں رکھا، مجھے تڑپا کر بہت سکون ملتا ہوگا، ہے نا؟ سوئے ہوئے مولوی عبدالخالق کے شانے پر کسی نے ہاتھ مارا تھا۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھ گئے، پھر مولانی جی کو اپنے بستر پر بیٹھا دیکھ کر پوچھا، کیا بات ہے؟ ادھر دیکھیں مولوی صاحب۔ عبداللہ کو پھر دوڑا پڑا ہے۔ اس کے اشارے پر انہوں نے پیپل کے درخت کے نیچے الگ تھلگ بچھی عبداللہ کی چارپائی کی طرف دیکھا۔ وہ بستر پر بیٹھا سرہانے کی طرف یوں دیکھ کر آہستہ آواز میں بات کر رہا تھا جیسے وہاں کوئی موجود ہو۔ آج تو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا مولوی صاحب، اب تو میری بات کا یقین کریں گے۔ تو سو جا آرام سے، میں جا کر دیکھتا ہوں، انہوں نے کہا، پھر بستر سے نکل کر چپل پہنتے ہوئے عبداللہ کی طرف آ گئے۔ مولانی جی بھی اٹھ کر اپنے بستر پر جا لیٹیں۔ ابھی سردیاں پوری طرح سے نہیں آئی تھیں، پر رات میں ہلکی خنکی کی وجہ سے صحن میں سوتے ہوئے
घूम खेस लेने पड़ते थे। मौलानी जी ने बिस्तर पर लेटकर अच्छी तरह बच्चे पर फैलाया और आंखें बंद करके लेट गईं। क्यों खुद को हलकान करता है अब्दुल्ला? मौलवी अब्दुल खालिक पीछे से इसकी कंधे पर हाथ रखकर बोले। उसने यूं उनका हाथ जोर से पकड़ लिया जैसे डूबते हुए शख्स को सहारा नजर आ गया हो। सामने की तरफ इशारा करते हुए उसने मौलवी अब्दुल खालिक से कहा, उनसे कहें मौलवी साहब ये यहाँ से चली जाएं। मैं मान चुका, ये मेरे नसीब में नहीं, फिर या मुझे शराब दिखाती है। वो दर्दमंदी से मौलवी साहब का चेहरा देख रहा था कि सरसराहट महसूस करके इसने पलट कर देखा। वो उठकर जाने के लिए मुड़ गई थी। अब्दुल्ला बेताबी से इसे आवाज़ देने को उठा और रोकने के लिए हाथ भी बढ़ाया। फिर जाने क्या हुआ कि हाथ पहलू में गिराकर इसने आज़र्दगी से आंखें बंद करके चेहरा मोड़ लिया, जैसे किसी तकलीफदा मंजर से आंखें बचाना चाहता हो। मौलवी अब्दुल खालिक ने इसे मुतहर्रम नज़रों से देखा और बोले, जिसकी आंखों में हकीकत छुपती है हो वो शराब का पर्दा बसारत पर गिरा लेता है। जो शराब से आजिज आ जाए वो हकीकत की तरफ लौट जाता है। पर तू तो दोनों से भाग रहा है, तेरा क्या बनेगा अब्दुल्ला? इनकी बात पर इसका एहसास शिकस्त और बढ़ गया था। वो थक कर चारपाई पर जा बैठा। कोई ऐसा अमृत ला दें मौलवी साहब जिसके छींटों से सीने में ठंड पड़ जाए, सुकून मिल जाए। मौलवी साहब ने इसे देखा जो सख्ती से चारपाई के किनारों को पकड़ कर आगे को झुका ज़मीन की साख की तरफ देख रहा था। सुकून ढूंढने से नहीं, मांगने से मिलता है, मौलवी साहब ने कहा। उससे मांग अब्दुल्ला, जिसके नाम से दिलों को राहत मिलती है। वो मांगने से कब देता है? मर्जी से देता है, वरना मेरे मांगने में तो कोई कसर नहीं रह गई थी। पर दर्द से ज़्यादा इसकी तकलीफ सताती है। इसने बेकसूर उन्हें आजमाइशों में लपेटा था और वो आखिरी सांस तक इसकी मदद के आसरे पर रहीं, पर इसने मदद नहीं की। इसने तन से कहा तो मौलवी साहब को गुस्सा आ ही गया। तैश में आकर बोले, तू शिकवे करके थका नहीं अब्दुल्ला? हाँ, नहीं दिया उसने तुझे वो जो तूने मांगा था, पर ये भी तो देख तूने मांगा क्या था? अब्दुल्ला की सवालिया नज़रों पर वो कहने लगे, बंदे तो सभी होते हैं अब्दुल्ला, पर बंदगी का किसी किसी में होता है। सर तो बहुत से झुकते हैं, पर जब आजमाइश की दोधारी तलवार गर्दन को काटती है तो कितने सर अपने आप उठ जाते हैं। पर मबूद का हक तो तब अदा हो के सर ना उठे, चाहे गर्दन कट कर गिर जाए। उन्होंने तो वक़्फ़ किया, फिर गंभीर आवाज़ में बोले, बंदगी का सलीका था इसमें, जितनी आजमाइश बढ़ी इसने इतना सब्र बढ़ाया। फिर गर्दन कट कर गिरी तो गिरी पड़ी, इसका सर नहीं उठा। और तू जिसने एक चोट क्या खाई, मबूद से मुंह मोड़ लिया। ओह जलिया, देख तो सही, तेरा सवाल तेरी हैसियत से बड़ा था, फिर तेरी तलब तेरे दामन में कैसे समाती। पर बात तेरी अकल में नहीं आएगी, क्योंकि अकल के दरवाजे तो तूने बंद कर रखे हैं। वो यकटिक मौलवी साहब को देखता दम साधे बैठा था। कुछ पलों की खामोशी के बाद वो फिर गोया हुए। बंदे की नज़र कमज़ोर होती है, वो सिर्फ नाक की सीध में देख सकता है, दाएं बाएं और पीछे की तरफ नज़र जाती ही नहीं। अगर जा पाती तो तुझे भी नज़र आ जाता कि तुझे आजमाइश की इंतहा लग रही है। वो इसके लिए नजात का रास्ता था। यही चाहा था कि इसने इसका वादा वफा हो जाए। आंखें खोल कर देख जलिया, उसके सारे वादे पूरे हो गए। सोने रब ने इस तरह इसे आजमाइश से निकाला कि इसके ज़िम्मे किसी का गिला नहीं रहा। पर बंदा नाप तोल का शौकीन है, लेकिन बंदे का तोल खालिस नहीं होता। गर्ज के खोटे बाटों में कभी सच्चा तोल नहीं आता। अल्लाह का तोल सबसे खड़ा है। देख तू अब्दुल्ला, अल्लाह ने इसके हर नाप में बराबर के बाट रखे हैं। क्या तू अब भी गिला करेगा? उन्होंने रुक कर उसे देखा, जिसके चेहरे पर ज़लज़ले के आसार नमूदार होने लगे थे। सही कहा था इसने, इश्क की आग जलाए तो राख नहीं करती, फना कर देती है। पर शायद इसे ये बताना याद नहीं रहा कि जो फना ना हो सके वो अमर नहीं होता। तुम दोनों ही इश्क की भट्टी में डाले गए, पर वो तब कर कुंदन बन गई और तुम राख भी ना हो सका। इश्क तुम दोनों ने ही किया, पर उसके इश्क ने इसका नाम साबरों में लिख दिया और तेरे इश्क ने तुझे रंदा दरगार बना दिया। एहसास नदामत से अब्दुल्ला की आंखें झुक गईं और आंखों से पानी बह बहकर चेहरे को भिगोने लगा। मौलवी साहब ताज्जुब से बोले, सिर्फ तू ही नहीं है अब्दुल्ला, इस इश्क के हाथों बहुत लोग बर्बाद हो गए। इस खराबे में हर कोई बेजार है, खलकत गुमराह हो रही है, पर इश्क के हंगामे सर नहीं पड़ते। कौन है जो इश्क नहीं करता? कोई ज़ाहिर का दीवाना, कोई बातिन का, कोई हक पे मरता है, कोई नाहक मर जाता है।
کسی کو تن کی پیاس ہے تو کسی کو من کی، کوئی زمین کے لیے روتا ہے، کوئی آسمان کے لیے، کوئی مایا چاہے، کوئی چھایا مانگے، ہر کوئی اپنے اپنے حصے کا جہنم دہکا کر بیٹھا ہے۔ پور پور جل جائے پر الاؤ سرد نہیں ہوتا اور ہوگا بھی نہیں۔ بندہ جب اپنے اصل سے رجوع نہ کر لے جہنم سے رہائی ممکن نہیں۔ پھر وہ اٹھے اور وارث شاہ کی نظم گنگنانے چلے گئے۔ رات دا جاگن اوکھا ہوندا اے، ایک جاگدا چوکی دار راتی، ایک جاگدا عشق دی مرز والا، ایک جاگدا یار دیار راتی، ایک جاگدا راتی چراتے، ایک جاگدا پہرے دار راتی۔ وارث شاہ سبھے گلاں کوڑیاں نے، ایک جاگدا پروردگار راتی۔ یہ آج کیسا انکشاف ہوا تھا؟ مولوی صاحب کی دور جاتی آواز عبداللہ کے وجود کو جھنجھوڑ رہی تھی۔ اسے لگا اس کے تنفس کا عمل رک گیا اور روح جسم میں پھڑپڑا رہی ہے۔ نہ جانے کس طرح وہ اپنی جگہ سے اٹھا، پھر وہ چلتا ہوا دروازے کے کواڑ کھول کر باہر نکل گیا۔ اس کے پاؤں من بھر کے ہو گئے تھے لیکن وہ رکا نہیں اور اپنے وجود کی ساری طاقت لگا کر خود کو گھسیٹتا ہوا ننگے پاؤں گلیوں میں چلتا وہ مسجد کے پاس باہر پہنچ گیا۔ ہر سیڑھی پر چڑھتے ہوئے اسے اپنا آپ پاتال میں اترتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ آخری سیڑھی پر پہنچ کر اس نے دونوں ہاتھوں سے گیٹ کی جالیوں کو پکڑ لیا، یوں جیسے پیروں پر کھڑے رہنا مشکل ہو گیا ہو۔ وہ جالیوں کو یوں ہاتھوں سے ٹول رہا تھا جیسے اندھا کسی چیز کو انگلیوں سے محسوس کرتا ہے۔ پھر وہ گیٹ کو پکڑے پکڑے سیڑھی پر گر گیا۔ اس کے آنسوؤں کی روانی میں تیزی آ گئی تھی۔ پھر اس کی پت سی آواز ابھری، منکر حق پر حق سب سے زیادہ آشکار ہوتا ہے کیونکہ اس کا کفر ہی اسے حق کی شناخت کرا دیتا ہے۔ میں نے تیرے دائرہ اختیار سے نکل جانا چاہا تھا۔ میں نے زمین کی گہرائیوں سے کائنات کی وسعتوں تک وہ راستہ تلاش کیا ہے جو مجھے تیری خدائی سے باہر نکال دے۔ کہاں کہاں نہیں بھٹکا، بستی میں، ویرانے میں، جنگل میں، صحراؤں میں، خود اپنی ہستی کی گہرائی تک کو کھوج آیا، پر ایسا کوئی ذرہ نہیں ملا جو تیرے قادر مطلق ہونے پر گواہی نہ دے۔ ایسا کوئی راستہ نہیں جو تیرے حصار سے باہر لے جائے۔ اور اب میرے پاؤں تھک چکے ہیں، میرے بدن میں سخت نہیں۔ میں نے مان لیا کہ تیرا اختیار سب سے بڑا ہے۔ میری تلاش لا حاصل تھی اور تجھ سے فرار کی کوئی پرواہ نہیں۔ اور جو تیری بادشاہت سے نہ نکل سکے اسے تیرے فیصلوں پر سوال کرنے کا کوئی حق نہیں۔ میں اپنی عاجزی کو تسلیم کرتے ہوئے تیری بڑائی کا اقرار کرتا ہوں، میرے اعتراف کو قبول کر لے۔ گیٹ سے ماتھا ٹھکائے وہ ندامت کی پستیوں میں گر رہا تھا۔ اللہ، اس نے سر اٹھا کر آسمان کو دیکھتے ہوئے درد سے کرا کر فریاد کی، بہت درد ہے اللہ، مجھے سکون دلا دے۔ میری آتی جاتی سانسیں برچھی کی طرح میرے اندر کو چھید رہی ہیں، میرا سینہ الاؤ بنا ہوا ہے۔ مجھ پر رحم کر، میری ہستی میں بپا حشر تھم جائے۔ میری برداشت میرے دکھ سے ہار گئی ہے، میرے زخموں سے خون رسنا بند نہیں ہوتا، میرا روم روم اذیت میں جکڑا ہے۔ وہ کرب سے چلا اٹھا، اللہ، میرا گناہ بہت بڑا ہے، پر مجھے میری سرکشی کی سزا نہ دے۔ میری ذات کے عذاب مجھ سے سہے نہیں جاتے، تیرے غیظ و غضب کا سامنا کس طرح کر پاؤں گا؟ میری ناتوانی کو دیکھ، مجھے عذاب نہ دینا، رحم کرنا مجھ پر۔ میری روح تک جھلس گئی ہے، مجھے اور کسی جہنم کے حوالے نہ کرنا۔ اس آبلہ پائی کے سفر نے میری روح تک میں چھالے ڈال دیے ہیں، میں بکھر چکا ہوں۔ درد کی آندھی سے کہہ کر اب تھم جائے اللہ، میرے تنکا تنکا وجود کو سمیٹ دے۔ وہ روتے روتے سجدے میں گر پڑا اور بلکنے لگا، کبھی بادل وار برس سائیں، میرا سینہ گیا ترس سائیں، میں توبہ تائب دیوانہ، آباد کروں کیا ویرانہ، میری بس سائیں، میری بس سائیں، کبھی بادل وار برس سائیں۔ اس عشق نے عجیب اسیر کیا، خود دل سینے میں تیر کیا، کیا چلے پیش و پس سائیں، کبھی بادل وار برس سائیں۔ ہم بھی کچھ کھل کر سانسیں لیں، اشکوں سے دھل کر سانسیں لیں، کبھی گول فضا میں رس سائیں، کبھی بادل وار برس سائیں۔ اسے مسجد کی سیڑھیوں پر سجدے کی سی حالت میں سمٹے دیکھ کر مولوی عبدالخالق رک گئے۔ وہ یوں بے حس و حرکت تھا کہ انہیں شبہ ہوا کہ وہ بے ہوش ہے۔ تیزی سے اس کے قریب آ کر بیٹھتے ہوئے انہوں نے اسے سیدھا کرنے کے لیے اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھے تو قمیص کے اوپر سے ہی انہیں اس کا جسم آگ اگلتا محسوس ہوا۔ پر وہ ان کے ہاتھ رکھنے پر اٹھتا چلا گیا تو مولوی صاحب نے بے ساختہ شکر ادا کیا کہ وہ بے ہوش نہیں ہے۔ پھر اس کے چہرے کو دیکھ کر بولے، جب یہاں تک آ ہی گیا تھا تو اندر بھی چلا جاتا۔
وہ خوف اللہ سے بڑائی آواز میں بولا، کیسے جاتا مولوی صاحب، اس کے در سے کسی کو دھکے مار کے نکالا تو نہیں جاتا، اور میں کتنی نحوست سے اس سے لا تعلقی کا اعلان کرتا آپ اٹھ آیا تھا۔ اپنے نامہ اعمال سے نظر ہٹا کر دیکھ، اس کی رحمت بہت وسیع ہے، پر میں اس کے سامنے کس منہ سے جاؤں گا؟ وہ بے چارگی سے گویا ہوا، تیرے منہ کو کوئی نیا چہرہ نہیں مل سکتا عبداللہ، اپنے اسی منہ کو توبہ کی چادر سے ڈھک کر چلا آ، لیکن اگر اس نے مجھے قبول نہ کیا تو وہ خوف زدہ ہو گیا تو مولوی صاحب اپنے مخصوص لہجے میں بولے، او جھلیا، واپسی کی توفیق قسمت والوں کو ہوتی ہے، اپنی قسمت کھوٹی مت کر، جس نے بھی اس خوف ڈر کر اس چوکھٹ پر قدم روکے ہیں پھر وہ اندر نہیں جا پایا، یہ بے نیاز کا در ہے، یہاں کسی کے نام کی برائی نہیں کی جاتی، خبردار بلاوے کا انتظار مت کرنا۔ یہ کہہ کر اٹھے، پھر اس کے آنے کا انتظار کیے بغیر دروازہ کھول کر گیٹ وا کرتے ہوئے مسجد میں چلے گئے اور کونے میں بنے اسٹور روم سے جھاڑو اٹھا کر معمول کے مطابق دریاں سمیٹ کر جھاڑو لگانے لگے۔ عبداللہ ابھی تک وہیں بیٹھا تھا، وہ ہمت کر کے اٹھا، پر مسجد کے پہلا قدم رکھتے ہی لڑکھڑا گیا، مگر فوراً ہی دیوار کا سہارا لے کر سنبھل بھی گیا، پھر آہستہ آہستہ چلتا وضو خانے طرف آیا۔ وضو کرتے ہوئے اس نے جوں ہی چلو میں ٹھنڈا پانی لے کر چہرے پر مارا تھا، اسے یوں راحت کا احساس ہوا جیسے تپتے لوہے کو کسی نے ٹھنڈے پانی کے برتن میں ڈال دیا ہو، وضو کے پانی نے اس کی ساری بے چینی کو دھو دیا۔ وہ نماز پڑھنے برآمدے کی طرف آیا تو آنکھوں کے ساتھ سر بھی جھکا رکھا تھا، اس نے دو نفل کی نیت باندھ کر ہاتھ کانوں تک اٹھا کر اللہ اکبر کہا تو اس کے دل نے سچے ایمان کے ساتھ گواہی دی۔ وہ جیسے جیسے نماز پڑھتا گیا اسے اپنی رگوں میں سکون اترتا محسوس ہوا، ایک مدت کی بے سکونی کے بعد اس نے اس لذت کا مزہ چکھا تھا۔ سلام پھیر کر اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو آنکھیں اس کی رحمت کو دیکھ کر بھر آئیں، یاد نہیں کب سے، پر ایک مدت ہوئی میں بے سکونی میں جیے چلا جا رہا تھا، اب کہیں جا کر تیرا نام لیا تو دل کو قرار آیا ہے، اللہ اپنی رحمت کے سائے مجھ پر مستقل کر دے، میرے صبر کی چادر کو اتنا بڑھا کہ میرا غم مٹ جائے، مجھے اتنی طاقت دے کہ ان کے بغیر جی جاؤں، میرے زخم نہیں بڑھتے پروردگار، میں تیری بڑائی کا سوال کرتا ہوں، میرا گناہ بہت بڑا ہے، پر تیری رحمت سے امید ہے کہ میری توبہ قبول کر لی گئی، اللہ مجھے اتنا حق تو دینا کہ تیری مغفرت طلب کر سکوں۔ وہ بڑے گداز دل کے ساتھ بند آنکھوں سے دعا کر رہا تھا کہ کہیں پاس سے ہی چوڑیاں کھنک گئیں اور بے اختیار اس نے آنکھیں کھول دیں، وہ کچھ دور بیٹھی اپنی چوڑیوں سے کھیل رہی تھی، عبداللہ کی نظریں محسوس کر کے اس نے پلکیں اٹھا کر اسے دیکھا، پھر کسی شرارت کے خیال سے اس کی آنکھیں چمکنے لگیں، نچلے ہونٹ کا کونا دانتوں میں دبا کر مسکراتے ہوئے اس نے گلائی کو سب چوڑیاں ہاتھ سے پھنسا کر اوپر کیں اور پھر اچانک چھوڑ دیں، کئی سر تال ایک ساتھ بج اٹھے تھے، عبداللہ کی بصارتیں اس دل فریب شور سے جھنجھنا اٹھیں تو اس نے تڑپ کر آنکھیں بند کر لیں، یہ سراب عذاب ہے یارب، میرے سارے زخم ادھیڑنے لگتے ہیں، یہ خواب بہت حسین سہی پر جب ٹوٹتا ہے تو روح فنا ہو جاتی ہے، مجھے اس سے نجات دے دے۔ مولوی صاحب جھاڑو لگا کر دریاں بچھا چکے تھے، پھر بھی فجر میں کچھ دیر باقی تھی تو فارغ ہو کر عبداللہ کے پاس آ بیٹھے۔ عبداللہ نے دعا ختم کی اور منہ پر ہاتھ پھیر کر آنکھیں کھولتے ہوئے اس طرف دیکھا جہاں کچھ دیر پہلے خوشبو میں بسا ایک وجود جلوہ افزوں تھا، لیکن جب جلوہ بند ہو چکا تھا اس نے سر گھما کر ادھر ادھر اسے تلاش کرنا چاہا پر لا حاصل۔ مولوی صاحب بہت غور سے اس کی حرکت کو نوٹ کر رہے تھے، ٹوک کر بولے، جب تو اس کے جانے پر اتنا تڑپتا ہے تو بتا وہ آنا کیوں چھوڑے؟ اس نے مولوی صاحب کو دیکھا، پھر ہولے سے بولے، مجھے اپنے دل پر اختیار نہیں، یہ معاملہ ہی بے اختیاری کا ہے عبداللہ۔ وہ سانس بھر کر بولے تو عبداللہ نے کہا، پر بے اختیاری تکلیف دیتی ہے، تو اس تکلیف کو سہنے کی عادت ڈال لے عبداللہ، کیونکہ عشق تیری ہی نہیں اس کی بھی مجبوری ہے، انہوں نے کہا، پھر اذان کا وقت ہو گیا ہے، کہتے ہوئے وہ اٹھ گئے۔ پیاس سے مریم کی آنکھ کھلی تھی، اوپر کو کھسک کر اس نے ٹیبل لیمپ آن کیا تو اس کی نظر بیڈ کے دوسرے کونے پر پڑی جو خالی تھا، شاید وہ واش روم میں ہو، اس نے نور الہدیٰ کی غیر موجودگی پر سوچا، پھر سائڈ ٹیبل سے جگ اٹھا کر گلاس میں پانی ڈال کر پینے لگی، کچھ دیر گزر گئی اور نور الہدیٰ نہیں آئی تو کچھ پریشان ہو کر وہ بیڈ سے اٹھی اور باتھ روم کا دروازہ اٹھ کر بجا دیا، کوئی جواب نہ پا کر اس نے دروازہ کھول کر اندر جھانکا، وہاں کوئی نہیں تھا، نور الہدیٰ اتنی رات کو کہاں چلا گیا، اس نے پریشانی سے سوچا اور ان کو ڈھونڈنے کمرے سے نکل آئی، نیچے آئی تو لاؤنج میں خالی پڑا تھا، اس نے اسٹڈی روم میں دیکھا، پھر سٹنگ روم کے ساتھ ساتھ ڈرائنگ روم
اور کچن کو بھی چیک کر لیا، مگر نور الہدیٰ کہیں نہیں تھے۔ کچھ سوچ کر وہ لان میں آ گئی۔ لان میں جلتی لائٹوں سے رات کے اس پہر بھی کافی روشنی تھی۔ مریم نے ایک نظر میں دیکھ لیا کہ وہاں کوئی نہیں تھا۔ اس نے اشارے سے واچ مین کو پاس بلایا۔ وہ دیکھ چکی تھی کہ تینوں گاڑیاں پورچ میں کھڑی ہیں۔ پھر رات کے اس پہر نور الہدیٰ کہاں جا سکتے ہیں؟ واچ مین پاس آیا تو پوچھنے لگی، نور الہدیٰ کہیں گیا ہے؟ نہیں میڈم، اس نے کہا۔ پھر اس کی پریشان شکل دیکھ کر پوچھا، کیا صاحب اندر نہیں ہیں؟ وہ سنبھل کر بولی، آف کورس اندر ہی ہیں۔ میں اٹھی تو وہ کمرے میں نہیں تھے، شاید بابا جان کے پاس ہوں، میں دیکھتی ہوں۔ ہاں میڈم اندر ہی ہیں، دیکھیں صاحب باہر نہیں گئے۔ پھر رات کے 3 بجے وہ جائیں گے بھی کہاں؟ اسے تسلی دے کر وہ واپس ڈیوٹی دینے چلا گیا۔ مریم نے کہہ تو دیا تھا کہ شاید وہ بابا جان کے کمرے میں ہوں، پر اسے معلوم تھا کہ اتنی رات کو نور الہدیٰ بھلا ان کے پاس کیوں جاتے؟ پلٹ کر اندر جانے کے بجائے وہ چلتی ہوئی پچھلی طرف لان میں نکل آئی۔ نور الہدیٰ وہاں بھی نہیں تھے۔ اس نے پہلی بار اس خوف کو محسوس کیا کہ بڑے گھر میں لوگ ہو سکتے ہیں۔ بابا کو جگانے کا سوچ کر ہال میں کھلے دروازے سے اندر آ گئی۔ دفتن اس کی نظر ملیحہ کے کمرے پر گئی۔ اسے اس کی طرف آنے کی ضرورت نہیں پڑی، اور جب اسے پتہ چلا تھا کہ سیڑھیوں کے اوپر والا کمرہ ہے، وہ ادھر بھٹکتی بھی نہیں تھی، اور اس کا خیال تھا کہ گھر کے باقی لوگ بھی اس طرف شاذ و نادر ہی آتے ہوں گے۔ آج پہلی بار اس نے ملیحہ کے کمرے کے دروازے پر پڑا تالا کھلا دیکھا تھا۔ اس کی تو شاید نظر بھی نہ پڑتی، پر دروازے کے نیم واپٹوں میں جھری سی بنی تھی، اور اس نے مریم کو چونکایا تھا۔ وہ ریلنگ تھام کر سیڑھیاں چڑھتی اوپر آ گئی۔ اس کے سینے سے دروازے تک کا فاصلہ 2 قدموں میں ہی طے کر لیا تھا۔ پھر دروازے کی جھری سے جھانک کر دیکھا۔ کمرے کی دیواروں سے ہوتی ہوئی اس کی نظر ملیحہ کے بیڈ پر جا رکی۔ کمرے میں اندھیرا تھا، پر ہال کی روشنی کمرے میں نیم تاریکی کا ماحول بن گیا تھا۔ اسی نیم تاریکی میں مریم نے نور الہدیٰ کو ایک بازو آنکھوں پر رکھے بیڈ پر لیٹے دیکھا تھا۔ اس کے اندر آندیاں سی چلنے لگیں۔ آج صحیح معنوں میں اسے ملیحہ اپنی شراکت دار لگی تھی، پر اسے خود کو سنبھالنا تھا۔ وہ اس معاملے میں نور الہدیٰ سے سوال نہیں کر سکتی تھی۔ وہ پہلے ہی مریم سے اس سے محبت کرتے رہنے کی اجازت لے چکے تھے۔ خود پر ضبط کرتی وہ پلٹ آئی، مگر اندھیرا کیے بستر پر لیٹی انہیں جھپک سکی اور نور الہدیٰ کے انتظار میں جاگتی رہی۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر مریم نے فوراً آنکھیں بند کر لیں۔ نور الہدیٰ بنا کوئی آواز کیے دوسری طرف جا کر بیڈ پر مریم کی طرف سے کروٹ لے کر لیٹ گئے۔ مریم نے آنکھیں کھول کر اندھیرے میں ان کی پشت کو دیکھا، پھر وال کلاک کے چمکتے ہوئے ہندسوں پر نظر کی۔ 5 بج چکے تھے۔ مریم نے کلاک پر سے نظر ہٹا کر نور الہدیٰ کی طرف سے کروٹ لے لی۔ رات میں 3 بجے کے قریب میری آنکھ کھلی تو تم میرے کمرے میں نہیں تھے۔ تکیہ گود میں رکھ کر بیڈ پر بیٹھی مریم گہری نظروں سے آفس کے لیے تیار ہوتے نور الہدیٰ کا جائزہ لے رہی تھی۔ ان کا ہر انداز اتنا نارمل تھا کہ اگر رات میں مریم خود انہیں ملیحہ کے کمرے میں نہ دیکھ چکی ہوتی تو اس وقت انہیں دیکھ کر قیاس بھی نہ کر پاتی کہ ان کی گزشتہ رات کس طرح گزری ہے۔ اس کا نارمل انداز اسے اکسا رہا تھا، حالانکہ وہ خود بھی ملیحہ کے ذکر سے بچنا چاہ رہی تھی، بلکہ اس کی تو ہمیشہ یہی کوشش ہوتی کہ کوئی ایسی بات نہ ہو کہ نور الہدیٰ کی زبان پر ملیحہ کا نام بھی آ جائے۔ اور نور الہدیٰ نے بھی بس ایک بار کے بعد دوبارہ ملیحہ کا اس کے سامنے ذکر نہیں کیا تھا۔ وجہ صرف اتنی تھی کہ وہ مریم کو ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتے تھے، بلکہ انہیں اندازہ نہیں تھا کہ اس سلسلے میں ان کی ساری کوششیں بیکار جا رہی ہیں۔ مریم نے ملیحہ کو اپنے اعصاب پر سوار کر لیا تھا۔ کہیں جو وہ انہیں خاموش بیٹھا دیکھتی تو اسے یہ خیال ستانے لگتا کہ نور الہدیٰ ملیحہ کو یاد کر رہے ہیں۔ وہ جھٹ سے ان کے پاس پہنچ جاتی، پھر چاہے وہ کسی بزنس پرابلم کا حل سوچ رہے ہوتے یا یوں ہی ان کے سر میں درد ہو رہا ہوتا، اور وہ سکون کی خاطر آنکھیں بند کیے نیم دراز ہوتے۔ مریم زبردستی انہیں اپنی طرف متوجہ کر لیتی، کبھی تو بس باتیں کیے جاتی اور کبھی وقت کا خیال کیے بغیر آؤٹنگ کا پروگرام بنا لیتی۔ تو نور الہدیٰ کی وارڈروب میں پہلے سے موجود کپڑے اس 1.5 مہینے میں دھیرے دھیرے وارڈروب سے باہر جا چکے تھے۔ اگر کسی دن نور الہدیٰ آفس سے آ کر بلو شرٹ اتار کر بلو ٹی شرٹ پہن لیتے تو مریم کو وہم ہو جاتا کہ یقیناً ملیحہ کو ان پر یہ رنگ اچھا لگتا ہوگا۔ اس نے وارڈروب سے بلو کلر کی ساری شرٹس، ٹی شرٹ، ٹراؤزر، یہاں تک کہ ٹائیاں بھی نکال کر نوکروں میں تقسیم کر دیں۔ نور الہدیٰ نے اگر کوئی سوٹ زیادہ استعمال کر لیا تو اس کی نظر میں وہ سوٹ ملیحہ کا فیورٹ ہو جاتا۔ پھر بھلا اس کی وارڈروب میں کیا جگہ تھی؟ بیچارہ بہادر تک اس کے عتاب کا نشانہ بن گیا۔ اس نے ہفتے میں دوسری مرتبہ پلاؤ کیا پکا لیا۔ مریم کو لگا ملیحہ کے حکم پر پلاؤ زیادہ پکتا ہوگا، آخر مالکن تو وہی تھی۔ تو
مینیو بھی وہی سیٹ کرتی رہی ہوگی۔ اس نے غصے میں بہادر کو خوب جھاڑ دیا کہ وہ سر پر چڑھتا جا رہا ہے، جو دل کرتا ہے پکا لیتا ہے۔ پھر مریم نے اسے مینیو کی لسٹ بنا کر دی جس پر سختی سے عمل کرنا بہادر پر فرض تھا، مگر نور الہدیٰ کو واقعی مریم سے محبت تھی۔ انہوں نے کبھی اس کی کسی بات پر اعتراض نہیں کیا، مگر مسئلہ تو یہ تھا کہ وہ بابا جان کو چپ نہیں کرا سکتی تھی، جو کھلے عام ملیحہ کا ذکر کرتے تھے، حالانکہ یہ ذکر نور الہدیٰ کے سامنے نہیں ہوتا تھا۔ احساس ندامت سے وہ ان کے سامنے ملیحہ کا نام نہیں لے پاتے تھے۔ پہلے تو وہ صرف ملک ناصر سے ملیحہ کی باتیں کیا کرتے تھے، پر ان کے انتقال کے بعد بہادر ان کا سامعہ بن گیا تھا۔ پھر مریم رخصت ہو کر آئی تو اسے بھی ملیحہ کا ذکر گاہے بگاہے سننا پڑتا، حالانکہ زیادہ تر وہ اٹھ کر ہی چلی جاتی تھی۔ پر بابا جان اس کی ناگواری کو سمجھ نہ سکے۔ انہیں معلوم نہیں تھا کہ نور الہدیٰ اسے ملیحہ کے بارے میں اپنے جذبات سے آگاہ کر چکے ہیں۔ اور یہاں پر ایپیسوڈ کا اختتام ہوتا ہے۔ ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے دیں مجھے اجازت۔ اللہ حافظ۔